بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کبھی آپ نے دل سے دعا کی ہو، رات کے سکون بھرے لمحے میں، آنکھوں میں آنسو لے کر، پوری امید کے ساتھ، لیکن پھر بھی کچھ نہیں بدلا؟ کبھی ایسا لگا ہو کہ اللہ آپ کی سن ہی نہیں رہا؟ اگر ہاں تو آج کی یہ ویڈیو صرف ایک بیان نہیں ہے، یہ آپ کے دل کے ان سوالوں کا جواب ہے جو شاید آپ نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیا۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ٹاپک پر جو ہر مومن کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، دعا اور اس کی قبولیت۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دعا ہوتی کیا ہے اور پھر قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیا اللہ پاک ہم سے ناراض ہیں؟ کیا ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی گہری حکمت چھپی ہوئی ہے؟ آج ہم جانیں گے 7 ایسی چھپی ہوئی وجہ جو آپ کی دعا کو قبول ہونے سے روک دیتی ہے۔ اور ہاں، یقین مانیے، اگر آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھا تو آپ کی دعاؤں کے معنی بدل جائیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کا تعلق ہے۔ جی ہاں دوستو، سب سے پہلے بات سمجھ لیجئے، دعا صرف زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا نام تو بالکل بھی نہیں ہے۔ دعا تو ایک رشتہ ہے، ایک کنیکشن ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ اکثر ہم جلدی میں دعا کرتے ہیں، بس ہاتھ اٹھائے، کچھ الفاظ بولے اور پھر امید کرتے ہیں کہ اس کا رزلٹ ہمیں ترنت مل جائے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے دل کو چیک کیا؟ کیا ہم واقعی اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا صرف ایک فارمیلٹی کے طریقے بس نبھا رہے ہوتے ہیں؟ جب دل ہی غافل ہو تو دعا میں وہ طاقت کیسے آئے گی جو آسمان کو چیر دے؟ پہلی وجہ، جلدی کا مزاج، یعنی کہ بے صبری، پیشنس نہیں ہونا۔ آج کا انسان ہر چیز ترنت چاہتا ہے، انٹرنیٹ فاسٹ، ڈیلیوری فاسٹ اور پھر رزلٹ فاسٹ۔ لیکن جب بات دعا کی آتی ہے تو اللہ اپنے وقت پر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی، تو اس کی دعا روک دی جاتی ہے۔ یعنی صبر کا امتحان سب سے پہلا اسٹیپ ہے۔ آپ دعا کرتے ہو لیکن کچھ دن بعد ہی کہہ دیتے ہو کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہی سوچ آپ کی دعا کو کمزور بھی کر دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم دوسری وجہ کی، جو ہے حرام رزق۔ یہ ایک ایسی وجہ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کا کھانا، کمائی یا لائف سٹائل حرام سے جڑا ہے تو دعا کی قبولیت مشکل ہو جاتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، جب جسم حرام سے پل رہا ہو تو دعا میں روحانیت کیسے آئے گی؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص سفر میں ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا پانی اور لباس حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ بات سخت لگتی ہے لیکن یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ تیسری وجہ ہے گناہوں پر ضد۔ کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تو ہم تیار ہی نہیں ہوتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دے، لیکن ہم اللہ کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ یہ ایک طرح کی تضاد ہے۔ گناہ دل کو سخت بنا دیتا ہے، اور جب دل ہی سخت ہو جائے تو دعا کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ توبہ صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ ایک سچی واپسی کا نام ہے۔ اب بات کرتے ہیں چوتھی وجہ کی، جو ہے صرف مصیبت میں دعا کرنا۔ اکثر لوگ صرف تب دعا کرتے ہیں جب ان پر کوئی پریشانی ہوتی ہے، کچھ مشکل آتی ہے، یا پھر جب سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے تو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ لیکن جب مشکل آتی ہے تو ترنت ہاتھ اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ سے رشتہ صرف ضرورت کا نہیں ہونا چاہیے، یہ محبت کا رشتہ ہے۔ اسی لیے جو بندے سکون میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ اسے تکلیف میں بھی یاد کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پانچویں وجہ کی، جو کہ ہے یقین کی کمی۔ دعا کرتے وقت سب سے ضروری چیز ہوتی ہے یقین۔ اگر دل میں ہی شک ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی تو دعا کی طاقت وہیں کم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو میں جواب دوں گا، لیکن کیا ہم اس بات پر پورا یقین رکھتے ہیں؟ یقین وہ قوت ہے جو دعا کو آسمان تک پہنچاتی ہے۔ چھٹی وجہ ہے غلط چیز مانگنا۔
کبھی کبھی ہم وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہی نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھی ہے، لیکن اللہ پاک ہم سے بہتر جانتا ہے. اسی لیے کبھی دعا ترنت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ آپ کو اس چیز سے بچا رہا ہوتا ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، نہ کہ انکار. 7ویں وجہ ہے دعا کے خاص وقت کو نظر انداز کرنا. دوستو، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. دعا کے بھی کچھ خاص وقت ہوتا ہے، جیسے تہجد کا وقت، اذان اور اقامت کے درمیان، اور جمعے کا دن. اگر ہم ان موقعوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہم ایک بہت بڑی نعمت کھو دیتے ہیں. دعا کبھی ضائع نہیں جاتی. دوستو، یہ سب سے ضروری بات ہے. دعا کبھی بیکار نہیں جاتی. یا تو اللہ پاک اسے ترنت قبول کر لیتا ہے، یا کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، یا پھر آخرت کے لیے جمع کر لیتا ہے. اسی لیے کبھی یہ مت سوچنا کہ آپ کی دعا بیکار گئی ہے یا قبول نہیں ہوئی ہے. آج کے بعد جب بھی آپ دعا کریں تو صرف الفاظ نہ بولیں، اپنا دل بھی اس میں شامل کریں. اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنی عادتوں کو سدھاریں، اور اپنی نیت کو صاف کریں. اور سب سے ضروری، اللہ پر یقین رکھے، بھروسہ رکھے، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کبھی اسے مایوس نہیں کرتا. ہو سکتا ہے دیر ہو، لیکن اندھیرا تو نہیں ہوتا. دوستو، اگر آج کی یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہے تو اسے صرف ایک ویڈیو سمجھ کر نظر انداز مت کریں. اسے اپنی زندگی کا حصہ بھی بنا لیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.